امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک خلیفہ نے اپنی بیوی کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق خلیفہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ہنسی مذاق میں اس نے ملکہ سے پوچھ لیا کہ تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے۔ ملکہ جو بادشاہ کی عزیز ترین بیگم تھی، وہ مذاق کے موڈ میں بولی، مجھے آپ کی شکل جہنمی لگتی ہے۔ یہ فقرہ سننے کے بعد بادشاہ کو غصہ آ گیا اور بولا، میں اگر جہنمی ہوں تو تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ نے یہ سنا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے ملک کے تمام علماء، اماموں اور مفتی صاحبان کو دربار میں بلا لیا اور ان سے پوچھا کیا اس طریقے سے میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا باری باری یہی کہنا تھا، ہاں آپ کی طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی زوجہ نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک بوڑھے مفتی بھی موجود تھے اور ایک طرف ہو کر بالکل خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے شرطی طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ آپ جہنمی ہیں کہ نہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی کوئی طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز میں پوچھا، لیکن مجھے اس چیز کی گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال کے جواب پر اپنے سر جھکا لیے کہ دنیا میں کون شخص جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، لیکن اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اس مفتی نے جب تمام علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سے مخاطب ہوا، بادشاہ سلامت میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ مفتی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، پھر آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ گناہ چھوڑ دیا تھا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا اور وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آگے بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں اگرچہ بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ سب سن کر وہ بوڑھے مفتی مسکرائے اور اس نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرمائی۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد مفتی نے بادشاہ سلامت سے کہا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر وقت جنت کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جنت تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک چیز ضرورت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ہم خوف خدا کی وجہ سے ہر اس گناہ سے توبہ کریں جس کو کرنے کی ہمارے اندر طاقت اور قدرت موجود ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خوف میں مبتلا رکھے اور ہر قسم کے گناہ سے بچائے رکھے، آمین۔